بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 248واں دن 8 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی پیدائش بیت المقدس میں ہوئی۔ بچپن ہی سے بڑے ذہین، سمجھدار اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اہم کاموں میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت و سلطنت میں سلیمان علیہ السلام کو ان کا وارث بنایا اور ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ان کے بعد کسی کو ایسی حکومت قیامت تک نہیں ملے گی۔ تمام جانوروں کی بولیاں ان کو سکھائی، جنات اور ہوا ان کے تابع کر دیا۔ آدھے دن میں 1 مہینے کا سفر پورا کر لیا کرتے تھے۔ جنات کے ذریعے مسجد اقصی کی تعمیر کرائی۔ سمندروں سے غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات نکالنے کا کام جنات سے لیا کرتے تھے۔ اسی طرح بڑی بڑی دیگیں اور پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے حوض بنانے کی ذمہ داری جنات کے حوالے کر رکھی تھی۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انعام و احسان کے طور پر عطا فرمائی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کا سہارا لیے کھڑے تھے۔ اسی حال میں 53 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھانے میں برکت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کر کے مجھے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دو اور میری طرف سے سلام عرض کرنے کے بعد کہنا کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر کے ایک کونے میں رکھوا دیا اور مجھے بھیجا کہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلا لاؤں۔ وہ غریبی کا زمانہ تھا، تقریباً 300 لوگ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 افراد کو گھر میں بلاتے اور کھانا کھلاتے، یہاں تک کہ سب پیٹ بھر کر کھا چکے۔ جب میں نے اس کھانے کے برتن کو دیکھا تو میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ جس وقت میں کھانے کا برتن لایا تھا اس وقت اس میں کھانا زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، حلال پیشہ اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حقوق فرائض ادا کرنے کے بعد حلال روزی حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، زکوٰۃ ادا کرے تو یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم زکوٰۃ ادا کرو تو اس کے ثواب کو نہ بھولو اور یہ کہو، اللہم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما۔ ترجمہ، اے اللہ اس زکوٰۃ کو نفع کا ذریعہ بنا، اسے نقصان کا سبب نہ بنا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، پورا مہینہ تراویح پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لیے اس کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کے شوق میں اس مہینے کے روزے رکھتا ہو اور تراویح پڑھتا ہو، وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کی لعنت اس پر ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی پر خوش نہ ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کی عیش و عشرت پر اتراتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، دوزخ کا درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم جو جہنم کا ایک درخت ہے، انتہائی کڑوا ہے، اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے تمام دنیا والوں کا جینا مشکل ہو جائے، تو اب بتاؤ اس جہنمی کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سنترا کے فوائد۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سنترا کو استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ فائدہ، محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گندگی کو دور کرتا ہے، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مظلوم ہو تو اس کی مدد کروں لیکن ظالم کی کس طرح مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو اور منع کرو، یہ ظالم کے حق میں مدد ہوگی۔